جی ناظرین، ہمارے ساتھ رانا صاحب موجود ہیں، رانا سلامت اللہ خان صاحب، جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا اور پھر پاکستان یہ کیسے پہنچے اور پاکستان میں ان کو کیا مشکلات رہیں، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی کس دیکھی ہو تو ہم جو ہے وہ گرداسپور سے بٹلارہ سے امرتسر ہم پہنچے۔ سر، امرتسر میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اور اس دوران آپ نے جو خشت خون کے جو مناظر دیکھے، مسلمانوں کو کس بے دردی سے مارا گیا، تو وہ ذرا بتائیے گا۔ مسلمانوں کو تو بڑی بے دردی سے شہید کرتے تھے۔ ایک آدمی ہوتا تھا، چار چار آدمی پڑ جاتے تھے، اس کے قربانیں ہوتی تھیں، کسی کے اوپر ڈنڈا ہوتا تھا، کسی کے اوپر کلاڑی ہوتی تھی، کسی کے اوپر کچھ ہوتا تھا۔ بڑی بے رحمی کے ساتھ وہ شہید کرتے تھے۔ لیکن ہم تو گاڑیوں پہ آئے نا، ہمیں بچت ہو گئی۔ باقی لوگ آپ جو کے تھے ساتھ فوج تھی نا؟ دیکھتے تھے، ہم دیکھتے تھے وہ بڑا ظلم کر رہے تھے، بڑا ظلم کر، کئی لوگ شہید ہوئے کہ کس طرح ہوا۔ بس نہ کوئی سامان اٹھا سکا، نہ کوئی ساتھ لا سکا، نہ کوئی یہاں سے جو سکھ گئے ہیں وہ تو انہوں نے امن بھیجے ہیں، انہوں نے پورے سامان سمیت بھیجے ہیں، لیکن ادھر سے ہمیں خالی بھیجا گیا، اور ساتھ میں لاشوں کے ساتھ؟ لاشوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ اچھا، آپ کے اپنے کوئی عزیز، آپ کون کون تھے؟ آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ شاید لازمی بات ہے آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، ملے برادری والے ہوں گے، تو کتنے لوگ پہنچے اس میں درمیان میں؟ جب ہم آئے تو میرے ساتھ ایک تایا زاد تھا، تایا، اس کے دو بیٹے تھے، ان کا فیملی تھی، اور ہم دو بھائی تھے، ایک بہن تھی اور ایک والدہ تھی جب ہم آئے ہیں۔ تو ہمیں جب وہاں پہنچے لاہور میں تو ہمیں یہ ٹینٹوں میں رکھا گیا، وہاں پھر ہمیں اچھا، آپ کے والد صاحب کہاں تھے اور امرتسر سے آپ لاہور کتنی دیر میں پہنچے؟ میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا بتائیں۔ امرتسر سے ہم لاہور جو تھے، میرے وہاں سے عصر کے وقت چلے تھے، اور یعنی شام کے وقت ہم لاہور پہنچ گئے تھے۔ ہاں جی، حالانکہ تھوڑا سفر ہے لیکن وقت لگا تھا۔ وقت لگا تھا۔ جی، تو جب لاہور پہنچے تو وہاں کیا مناظر تھے؟ اس وقت آپ کی فیلنگ کیا تھی کہ چلو یار اب تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ لاہور پہنچے تو ہمیں تو ہر طرف لوگ ہی پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، کوئی بیمار تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی زخمی ہے؟ زخمی تھے، تمبوؤں میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی ایک تمبو میں رکھا گیا، تو وہاں پھر ہمیں اس دن تو نہیں تو دوسرے دن صبح کے وقت ہمیں کوئی مکی ابلی ہوئی اور گندم۔ رات کو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا جب پہنچے آپ؟ جی جس وقت آپ پہنچے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ نہیں، اس وقت تو کچھ ملا ہی نہیں، رات کو بھی نہیں ملا۔ وہاں سے جیسے بھوکے آئے، 2 دن سمجھو ہم بھوکے ہی رہے۔ تو اس کے بعد یہاں آ کے گندم جب ملی ابلی ہوئی تو اس کے کھانے سے ہمیں جلاب لگ جاتے تھے اور کیا آنے شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ کبھی کھانا کھایا نا، یہ چیزیں تو کبھی نہیں کھائی تھی، تو اس سے پھر ہمیں بیماری ہو جاتی، بخار ہو جاتا۔ پھر مچھر اتنا تھا کہ ساری رات ہماری والدہ اوپر ہمیں مچھر مارتی رہتی کپڑے سے، اور ہمیں سلایا ہوتا تھا۔ اچھا، لیڈیز تھی، یہ عورتیں تھیں، تو یہ لوگ واش روم کے مطلب یہ جو واش روم کے لیے کیا کرتے تھے، نہانے دھونے کے؟ انہوں نے کھڈے کھودے ہوتے تھے، اور بڑے گہرے گہرے کھڈے، اوپر لکڑیاں رکھ کے، اور انہوں نے چاروں طرف کپڑے باندھے ہوتے تھے وہاں۔ یعنی اگر یہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں تو دو قدم پہ ہم انہوں نے بنایا ہوتا تھا لیٹرین وغیرہ۔ اچھا، ہاں، تو پانی کا کیا کرتے تھے؟ پانی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، مٹی سے بس گزارا کر لیتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا؟ پانی نہیں ہوتا تھا۔ اور نہانے دھونے کے کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھی پانی آتا تھا تو وہ بھی پینے کے لیے۔ اچھا، تو نہانے دھونے کا کیا کرتے تھے؟ نہایا دھوئی نہیں، کسی نے مہینہ نہیں نہاتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا۔ وہ اتنی گھنی آبادی اور اتنے گھنے لوگ تھے کہ وہ ان کو پورا کرنا ہی بڑا مشکل تھا۔ تو کتنے عرصے پھر ان کیمپوں میں رہے آپ؟ 3 مہینے ہم کیمپوں میں رہے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد پھر میرے والد صاحب آ گئے تھے اچانک، انہوں نے بھیج دیا، وہ بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا پہ یہ تو آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ بچوں کے پاس چلے جائیں۔ تو یہ پھر ڈھونڈتے ہوئے ہمیں ملے، تو میرے والد صاحب کے کاغذات تو سارے پیچھے رہ گئے تھے، چونکہ والٹن ٹریننگ اسکول میں یہ ٹریننگ کراتے رہے ہیں، وہاں پھر گئے، انہوں نے اپنے کاغذات نئے بنوائے، ان کو پینشن ملی۔ جب پینشن ملی تو اس کے بعد پھر ہمیں فرسٹ کلاس کا انہوں نے ٹکٹ لیے، تو ہم یہ جو لاہور کا اسٹیشن ہے اس کے آگے 15 دن انتظار میں رہے کہ کب گاڑی آئے گی، کب ہم جائیں گے ٹیکسلے کا ٹکٹ لیا تھا۔ تو وہ 15 دن کے بعد گاڑی آئی، تو اس کا جو انجن کے ساتھ کوئلے کا سٹاک ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں بٹھا دیا گیا۔ فرسٹ کلاس وہ تھا؟ ٹکٹ فرسٹ کلاس تھا، لیکن کوئلے کے اوپر ہم نے سفر کیا تھا۔ جس وقت ہم ٹیکسلا میں پہنچے ہیں اس وقت ہمارے منہ بال سب کالے کالے ہو چکے تھے، جب ہم اترے ہیں کپڑے بھی کالے تھے، منہ بھی کالے ہو چکے تھے۔ پھر وہاں
ایک ہفتہ ہم رہے. ایک ہفتہ اچھا، جو جو 15 دن آپ اسٹیشن پہ رہے وہ کس طرح دن گزرے، وہ کیا تھا؟ وہ بس اسٹیشن پہ ہم لیٹے رہے. لوگ آتے تھے تماشا دیکھتے تھے, کہتے تھے یہ مہاجر آ گئے ہیں تو ہندوؤں نے بھگائے ہیں اور یہاں آ گئے ہیں. تو بس وہ ہمیں آ کے دیکھ لیتے تھے. تماشا ہی تھا, کوئی دینے لینا کسی کا بھی نہیں تھا کچھ. تو اس 15 دنوں میں اسٹیشن پہ کھانے کا کیا کرتے، واش روم کا کیا کرتے؟ بس واش روم کا تو ہم ادھر ادھر جا کے نا, جو ذرا سا پودا نظر آتا اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے رات کے وقت. اچھا کھاتے کم تھے اس لیے کہ تاکہ پیشاب نہ آئے. اچھا. ہاں تو تو وہ کھانے کا کیا کرتے تھے؟ کھانے کا بازار سے ہی ہم لے لیتے تھے. اس وقت تو پینشن مل چکی تھی والد اچھا صاحب کو, اچھا تو تھوڑا اگلا ہم کھاتے تھے. اچھا. ہاں اس صاحب والد صاحب ساتھ تھے؟ جی والد صاحب آپ کے ساتھ تھے؟ ہاں والد صاحب ہمارے ساتھ ہو گئے تھے. پھر ٹیکسلا تک آئے ہیں. جی. تو ٹیکسلا میں جب ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا دیکھتا ہوں کوئی کام شام اگر مل گیا. تو جب باہر نکلے تو گاڑیاں آ رہی تھیں ملٹری کی. ان میں سے کسی میجر نے یا کچھ نے دیکھ لیا, کیونکہ استاد تھے یہ, تو استاد رہے یہاں. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً پوچھا کیسے آپ کا کہنا آنا کیسا ہوا. انہوں نے کہا میرے 4 بچے ہیں, ایسے ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا. تو پھر انہوں نے ایبٹ ٹیلی فون کیا, گاڑی بھیجی ملٹری کی. تو وہ اس پہ ہم بیٹھ کے چٹے پل کے پاس ایبٹ آباد میں انہوں نے اتار دیا. اچھا. تو وہاں رات ہم نے سردی میں گزاری. کھلے آسمان تلے؟ لکڑیاں وکڑیاں, سردی تھی بڑی سخت. تو کھلے آسمان تلے گزاری آپ نے؟ کھلے آسمان نہیں, ذرا چھپری سی تھی دیکھی, چھوٹی سی بنی ہوئی چادروں کی, اس کے نیچے. تو ہم نے کپڑے وغیرہ لکڑیاں اکٹھی کر کے جلا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے. لوگ وہاں بھی آتے تھے, تماشا ہی دیکھتے تھے. اچھا. ہاں اور کچھ بھی نہیں تھا, بس تماشا دیکھ کے دوسرے دن پھر ہمیں والد صاحب نے کہا کہ یہاں تو یہ مصیبت ہے, ہم کیا کریں. تو چلو, میرے نانا اس وقت داتا میں ہوتے تھے. تو پھر ہم یہ وہاں سے گونا آ گئے. تو گونا کے ساتھ جہاں ابھی مرغیاں یہ دونوں پہاڑیاں میرے نانا کے پاس تھیں. یہ ان کی اپنی زمین نہیں تھی لیکن ہاف پہ لگاتے تھے وہ. تو ان کے پاس گائے بھینسیں وغیرہ بکریاں بہت تھیں, زمین بھی بہت تھی. تو وہاں ہم 3 مہینے رہے. 3 مہینے کے بعد پھر ہم داتا شہر میں چلے گئے. وہاں بھی ان کے مکان تھے. وہاں بھی ان کے جو کولیگ ہیں میرے والد صاحب کے فوج میں رہے, مل گئے. انہوں نے پھر ہمیں لا کے مانسرا میں مکان لے کر دے دیا. یہ دھوبی ملہ میں, ایوب خان ملہ میں, اچھا. نسواری سرنگ کا. اچھا یہ جو دھوبی محلہ ہے یہ سکھوں کا محلہ تھا؟ جی یہاں سکھ اور ہندو رہتے تھے؟ یہاں سکھ ہندو سکھوں کے زیادہ مکان وہی ہیں سارے. اچھا یہ سامنے جو مکان ہے نا یہ سواتی خانوں کے, جی. یہی چاند ایک مکان تھے, باقی سارا سکھوں کا ہی تھا یہ. سکھوں کا، تو ان سکھوں کے مکانوں میں سے ایک مکان آپ کو دے دیا؟ ہاں انہوں نے مکان, ہم نے قبضہ کیا, دینا کس نے تھا. اچھا ہم خود آئے, پتہ لگا کہ خالی ہے. ہم گھس کے اچھا صفا کر کے چلے گئے. دوسرے دن آنا تھا, وہ مکان میں کچھ سامان پڑا ہوا تھا. دوسرے دن جب آئے وہ بھی سامان نہیں تھا, اچھا خالی ملا. پھر ہمیں اچھا اس میں بھی ہم 2-3 مہینے رہے. اس کے بعد ہم یہ کشمیری بازار میں, جہاں یہ کپڑے کی دکان ہے, اس کے پیچھے ایک سفید سا مکان ہے پچھلی گلی میں, اچھا دیوار پھٹی ہوئی ہے. اچھا پھر وہ ہمیں والد صاحب نے دیکھا کہ وہ خالی مل گیا, اس میں ہم چلے گئے. وہ ذرا خوبصورت تھا اچھا اور اس میں لائٹ وائٹ تھی, سب کچھ تھا. تو اس میں جب رہے تو نزدیک کے مکانوں کی لکڑیاں وغیرہ اٹھا کے دیواریں دروازے وغیرہ ہم جلاتے تھے. اچھا کھانے کو کوئی نہیں تھا. اچھا نیچے ایک صوبہ ہوتی تھی داڑھے بھوننے والی, اس نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. وہ تھی سواتی خانوں میں سے, جی. لیکن پتہ نہیں اس نے کیوں یہ کام شروع کیا. تو وہ دانے بونا کرتی تھی, وہ اس نے میرے والد صاحب کو, بٹھیارن. ہاں پٹھیاری تھی, اچھا اس نے بڑا ساتھ دیا. تو پھر اس کے بعد پھر ہم اس کھڑے بازار میں ایک مکان ہے, تو اس میں ہم آ گئے. تو اس میں دیکھا تو اندر پولیس والوں کے کپڑے تھے. کوئی کمرہ تھا ایک خالی صاف سا. تو پولیس والوں کے ابا جی نے اپنا سامان لا کے جب پھینک دیا, 1-1:30 بجے وہ آئے. تو وہ پکڑ کے لے گئے کہ کیوں مکان, یہ تو میرا مکان ہے, آپ نے تالا توڑا ہے, آپ نے چوری کی ہوگی, یہ کیا ہوگا, یعنی جو پولیس والوں کو کام ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا ہمیں تو گورنمنٹ نے دیا, ہم تو مہاجر ہیں, یہ تو ہماری چیز ہے, آپ کیسے آ گئے ہیں. یہ تو گندا مکان مجھے دے دیا, مجھ سے تو صاف مکان انہوں نے لے لیا ہے. آؤ میں صاف مکان بتاتا ہوں, آپ اس میں اچھے رہیں گے. انہوں نے جب بتایا وہ مکان صاف تھا, وہ فریدت تبدیل ہو گیا. ہم پھر اس میں رہ گئے. پھر ہم تقریباً 1 سال تک اس میں سے کوڑا کرکٹ, ٹوٹی ہوئی چیزیں, جو بھی چیز آپ نکالتے رہے. اس کے بعد میرے خیال 1-2 مہینے تھے, وہ کوڑا کرکٹ ہی نکالنے میں ہمارے پیسے بڑے خرچ ہو گئے. اس طرح سے ہم نے وہاں گزارا کیا وہاں. ناظرین، امرتسر سے ہم مانسرا پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں نیکسٹ قسط میں ہم
इनसे पूछेंगे कि उस वक़्त का मानसरा कैसा था, उस वक़्त मानसरा में क्या-क्या था, एबटाबाद में उस वक़्त क्या था और एबटाबाद से मानसरा के दरमियान जो इन्होंने सफ़र किया, वो सफ़र किस तरह किया और उस वक़्त रोड के इर्द-गिर्द या एबटाबाद से मानसरा के दरमियान आबादी की क्या पोज़ीशन थी, लोगों की रिहाइश की क्या पोज़ीशन थी, खुराक की क्या पोज़ीशन थी, आपस में ताल्लुकात की क्या पोज़ीशन थी और जो पक्खल है, पक्खल को इन्होंने किस नज़र में देखा। इंशाल्लाह अगले